سبھی کی ہے ہم کس تک پہنچے؟ اچھا 12ویں پہ آگے تھوڑا مسئلہ ہے لوگوں کو، لوگ توہین بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آؤ آپ کو بتاؤں 12ویں کے حوالے سے کتنی روایات موجود ہیں۔ 12واں آئے گا، 12ویں کا ظہور ہوگا۔ آیت اللہ جعفر سبحانی ایک مجتہد ہے بہت کمال کی، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک تحقیق لکھی ہے اور وہ لکھا ہے کہ کتنی روایتیں ہیں 12ویں امام کے متعلق ان کے ظہور کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ ساری تحقیق سنا دوں، اجازت ہے؟ اچھا جی، وہ لکھتے ہیں کہ جی وہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت میں سے ہے، یعنی 12ویں امام کے حوالے سے جو روایتیں لکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر اہل بیت میں سے ہے، یہ کل 89 حدیثیں ہیں۔ کتنی ہے؟ یعنی ایک کام 90 احادیث موجود ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ آخری امام جو ہے وہ نبی کی اہل بیت میں سے ہے۔ میں پھر پڑھوں گا، کتنی حدیثیں ہیں؟ ایک کام 90 احادیث ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کی اہل بیت میں سے ہو۔ آگے فرماتے ہیں جی وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس حوالے سے 214 احادیث موجود ہیں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب میں یہ تحقیق لکھی، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی لیے گزشتہ دنوں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ امام کے بعد جو ان کے نائبین ہیں وہ مراجع عظام ہیں، اور انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے ہم وہ کتابیں ہی نہیں یاد کر سکتے۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی احادیث سے موجود ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس پر 214 احادیث ہیں۔ کتنی؟ یہ ذہن میں رہے کہ 12ویں امام کی بات ہو رہی ہے۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے اس پر 192 حدیثیں ہیں۔ کتنی جی؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے 9 فرزند ہیں۔ کتنے؟ امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے 9 فرزند ہیں، یعنی 9 بیٹے ہیں۔ کتنے جی؟ اس پہ کتنی حدیث ہے؟ اس پر 148 احادیث ہیں۔ کتنی ہے؟ 148 ہے۔ وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہے۔ اس کی وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہے۔ اس پر 185 احادیث ہیں، اور یہ یاد رکھیے یہ جھوٹی بات نہیں ہے، آیت اللہ نے یہ ساری پڑھی ہے تو لکھی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے اس پر 146 احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے 12ویں امام ہیں، اس پر 136 احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ روایتیں جو ان کی ولادت کی خبر دیتی ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، برادرانی اہل سنت میں وہ بھی پیدا ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ 15 شعبان 255 ہجری کو آ چکے ہیں، تو اس پر کتنی احادیث ہیں جو ولادت کی خبریں دیتی ہیں؟ اس پر 214 احادیث۔ اچھا آپ بتائیے گا 214 تھوڑی ہوتی ہے، جو ولادت کی خبر دیتی ہے کہ پیدا ہو چکی ہے 214 ہے۔ خود پڑھیے گا اجازت ہے میں آگے پڑھ لوں؟ مالک ابو السلام کی درود پڑھیے گا بآواز بلند اللہم صلی اللہ۔ ہاں جی، وہ روایتیں جو ان کی ولادت کی خبر دیتی ہے، بات آواز صحیح آ رہی ہے؟ اس پر جناب 214 احادیث ہیں۔ ان کی عمر طولانی ہوگی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا جی؟ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا، یعنی 1200 سال سے بھی زیادہ عمر ہو چکی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خضر کی مان لیتے ہیں، توجہ نہیں کی میرے خیال
2500 سال عمر مان لیتے ہیں، یہ نہیں ماننی، کیونکہ ساتھ اہل بیت آ گیا نا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے، ان کی عمر طولانی ہوگی۔ اس پر کتنی احادیث ہے؟ اس پر احادیث 318 ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 318۔ وہ طویل مدت تک غیبت میں رہیں گے، اس پر 91 حدیثیں، 91 حدیثیں۔ ان کے ظہور پر اسلام عالمگیر ہوگا، یعنی دنیا پوری میں اسلام ہوگا، اس پر 27 احادیث ہیں۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اس پر 132 احادیث ہیں۔ اچھا، اتنی چیزوں کے بعد بھی اگر کوئی انکار کر دے تو وہ پھر وہی ہے کہ جو کہتا ہے بھئی تم مانو نہ مانو، کوا سفید ہی ہے۔ توجہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔